بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر ایک علاقہ خود مختار تھا، ہر ایک کا اپنا فروا روا تھا۔ ان چھوٹی چھوٹی عمارات میں کسی قسم کا تعاون نہیں تھا۔ اس افتراق و انتشار کے نتیجے میں ماوراء النہر سے ایک اور طاقت ابھر کر سامنے آئی۔ یہ خوارزمی سلطنت تھی جو ایک عرصہ تک منگولی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کرتی رہی۔ خوارزمی سلطنت کے ساتھ سلجوقی امارات عراق اور شام کے شمال میں قائم ہوئی، جو اتابک امارات کے نام سے پہچانی جاتی تھی۔ اسی عرصہ میں سلاجوقیہ روم کی سلطنت سامنے آئی۔ یہ وہ سلطنت ہے جس نے صلیبی حملوں کو روکا اور ایشیا کوچک کا شمال مغربی کو نہ دشمن کے دست بدست سے محفوظ رکھا، لیکن یہ سلطنت منگولیوں کے تابڑ توڑ حملوں کا مقابلہ نہ کر سکی اور بالآخر ان غارت گروں نے اس علاقے میں تباہی مچا دی۔ سلجوقی سلطنت کے سقوط میں متعدد عوامل کار فرما تھے اور یہی عوامل عباسی خلافت کے سقوط کا پیش خیمہ ثابت ہوئے۔ ان عوامل میں سے چند یہ ہیں: سلجوقی گھر کے اندر بھائیوں، چھاؤں، بیٹوں اور پوتوں کے درمیان تخت و تاج کے لیے چپکلش بعض امراء، وزراء اور اتابکوں کی طرف سے سلجوقی حکمرانوں کے درمیان فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانا۔ حکومتی امور میں خواتین کا عمل داخل ہے۔ عباسی خلفاء کا سلجوقی فوجی قوت کے سامنے کمزور اور بے بس ہونا اور ہر طاقتور سلجوقی سلطنت کے تاجور کی حکومت کو تسلیم کر کے خطبے میں اس کے نام کو شریک کرنے کی اجازت دے دینا اور اس سلسلہ میں احتیاط نہ کرنا، سلجوقی سلطنت کا شام، مصر اور عراق کو عباسی خلافت کے جھنڈے کے نیچے متحد کرنے میں ناکام ہونا، سلجوقیوں کا مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کر ہمیشہ ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار رہنا، اسی چیز نے ان کی قوت کا خاتمہ کیا، حتیٰ کہ عراق میں ان کی سلطنت ختم ہو گئی۔ سلجوقی سلطنت کے خلاف باطنیوں کی مذموم سازشیں اور سلجوقیوں کی سلاطین، ان کے قائدین اور عمائدین کو دھوکے سے قتل کرنے کے لیے ان کی مسلسل کوششیں اور خونی حملے، سمندر پار آنے والے صلیبی جنگجو اور سلجوقیوں سلطنت کا یورپ سے آنے والے وحشی جنگجو لشکروں کے ساتھ قرون کے علاوہ کئی دوسرے اسباب بھی تھے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کہ اپنے دور حکومت میں سلجوقیوں نے بہت ہی عظیم کارنامے سر انجام دیے، جن میں سے اہم ترین درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، دولت سلجوقی کی بدولت عباسی خلافت کا زوال قریباً 2 صدیاں مؤخر ہو گیا۔ اگر سلجوقی نہ ہوتے تو شیعہ رافضیوں کے ہاتھوں بہت پہلے عباسی خلافت کا وجود مٹ جاتا۔ مصر کی سلطنت عبیدی فاطمی سلجوقیوں کی طاقت کی وجہ سے مشرق کے عرب مسلمانوں کی باطنی عبیدی رافضی سلطنت کے جھنڈے تھلے جمع نہ کر سکی اور اسی طرح ان کے مذموم مقاصد پورے نہ ہوئے۔ دولت سلجوقی کی کوشش اسلامی مشرق کے اتحاد کی تمہید اور پیش خیمہ تھی۔ یہ اتحاد سنی سلطنت عباسی کے جھنڈے کے نیچے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں مکمل ہوا۔ سلجوقیوں نے اپنے زیر نگیں خطبے میں علمی اور انتظامی ترقی کے حوالے سے بڑا اہم کردار ادا کیا اور اس علاقے میں امن و امان قائم کیا۔ بیز نسلی شہنشاہیت کی طرف سے ہونے والے صلیبی حملوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور کافی حد تک منگولی خطرے سے نمٹنے کی کوشش کی اور ان علاقوں میں سنی مذہب کی ترویج کی کوشش کی اور سنی علاقوں کی قدر و منزلت کو بڑھایا۔ یہ ہے سلجوقیوں کے بارے میں ایک مختصر سا جائزہ اور دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ۔ بلا شبہ یہ ظلم اور جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان مردوں، شجاع مجاہدین اسلام کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جرنل
انسکالوڈ دین اسلام کی خدمت میں ان کے کردار کا تذکرہ بلا شبہ یہ ظلم، جھوٹ اور بہتان ہوگا اگر ہم ان چند لوگوں کی سنی سنائی باتوں پر کان دھریں جو ان جوان مردوں نے دین اسلام کے بارے میں کی ہیں۔ برسر اقتدار باتیں کرتے ہیں، جیسے پروفیسر نجیب زیب نے تاریخ مغرب اور اندلس کے عنوان سے جرنل انسائکلوپیڈیا میں ان کی طرف کئی من گھڑت باتیں منسوب کر کے ان کی سیرت کو داغدار کرنے کی مذموم کوشش کی۔